کیوں نصیب کے لکھے سے روٹھ بیٹھے ہو؟ کیا جانتے نہیں دعاؤں سے تو نصیب بدلا جا سکتا ہے؟ کیوں موزوں سے تمہارا یقین کھو بیٹھا ہے؟ کیا جانتے نہیں موزوں پر یقین رکھنے والا فلاح پا جاتا ہے، اور موزوں پر قدرت رکھنے والا اللہ ہے۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے موزے دکھائے جائیں گے، تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں جیت جایا کرتے ہیں، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل دی جایا کرتی ہیں۔ سورہ یوسف پڑھ کر تمہیں لگتا نہیں کہ اپنے بھی حسد کر سکتے ہیں، اپنے ہلاکت میں بھی ڈال سکتے ہیں اور غیر نجات دلا سکتے ہیں۔ پارسا پر تہمت لگائی جا سکتی ہے، بلا وجہ قید کیا جا سکتا ہے اور غیبی مدد مل سکتی ہے۔ ظلم سہ کر عظیم منصب مل سکتا ہے، تقویٰ سے عزت کا حصول ہو سکتا ہے۔ عزیز جدا ہو سکتا ہے اور ہجر کاٹا جا سکتا ہے، بچھڑا مل سکتا ہے اور ہر خواہش پورا ہو سکتا ہے۔ تم جانتے ہو قرآن کی اس سورت میں کتنی کشش ہے، اتنی جاذبیت ہے، اتنا دلکش اسلوب حسن بیان کیا گیا ہے کہ صفاحت اور بلاغت، اور کتنی تسلی اور کتنا سبق ہے، کیسی کیسی نصیحتیں ہیں اور کس قدر امیدیں بتائی گئی ہیں۔ بے شک اللہ کی ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو تم دعا کے لیے نہ بلائے جاتے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو آپ کے دل میں ایک ہی دعا کا خیال بار بار آتا ہی کیوں؟ بس یقین رکھو اللہ پر اور دعا کرتے رہو۔ تم جانتے ہو دعاؤں سے ہی تمہارا نصیب بدلا جا سکتا ہے، اور عنقریب تم دیکھو گے کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے لیے وسیلہ بن جائے گا، اور تمہارے تمام سوالیہ نشانوں پر تکمیل کا نقطہ لگا دیا جائے گا۔ بس تم اپنے رب سے اچھے وقت اور یقین کا رشتہ قائم رکھو۔ جب کبھی شیطان تمہیں وسوسوں میں ڈالے تو اللہ کی پناہ ڈھونڈو، بے شک وہ تم پر رحم کرنے والا ہے، اور سب سے زیادہ رحمت نازل کرنے والا ہے۔ اور جانتے ہو وہ مانگنے کی توفیق بھی ابھی نہیں دیتا جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہو۔ کیا تم نے نہیں سنا اور تمہارے جانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ میں جانتی ہوں بہت تھک گئے ہو، بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے میں تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے، اس کا بھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل ہے اور مشکل کے بعد آسانی ہے۔